اب میری درخواست ہے اردو تقریر کے ساتھ اساتذہ کی نمائندگی کے لیے پروفیسر ظفر محفوظ نعمانی صاحب سے، جو کہ شعبہ قانون میں درس و تدریس کے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ عالی جناب ڈاکٹر طارق منصور، شیخ الجامعہ لیگل مسلم یونیورسٹی، مہمان خصوصی شری تیرتھ سنگھ ٹھاکر، چیف جسٹس آف انڈیا، مہمان ذی وقار ڈاکٹر قائد جوہر عز الدین، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، سر سید کے 204ویں یوم پیدائش کے تقریبات کے انسلام اور انعقاد ماضی سے اجتناب، حال کا اکتساب اور مستقبل کے لائے عمل تیار کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔ مدرسۃ العلوم سے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 1 صدی سے زیادہ محیط تاریخ سر سید کی معنویت اور افادیت کو جلا بخشتی ہے۔ دل فرط انبساط اور جذبات سے لبریز ہے کہ سر سید کی اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے الطاف حسین حالی کی حیات جاوید کی وجہ تسمیہ سمجھ میں آتی ہے، جو مولانا محمد علی جوہر نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں کے زندہ ہو، تمہاری خوبیاں زندہ، تمہاری نیکیاں باقی۔ سر سید اوائل سے ہی انہوں نے مغلیہ سلطنت کے سورج کو غروب ہوتے دیکھا تھا، برطانوی استعماریت اور سامراجیت کے دمکتے آفتاب کو، اس کی تابندگی کو محسوس کیا تھا، اور مسلمانوں کے ذہنی جمود، اخلاقی انحطاط، علمی پسماندگی، فکری تعطل اور معاشرتی بے راہ روی کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ تہذیب کی اس کشاکش کے دور میں سر سید کے سامنے کلیسا میرے کعبہ میرے پیچھے، کلیسا میرے آگے کی کیفیت تھی۔ سر سید نے اپنے والد کو 21 سال کی عمر میں کھو دیا، اپنے بڑے بھائی کو مزید 8 سال کے بعد وہ انتقال پر ملال سے دوچار ہوئے۔ ان کے اہل خانہ نے ان کو مشورہ دیا کہ قلعے سے، سلطنت مغلیہ سے اپنے تعلقات کو استوار کر کے قلعے کی ملنے والی پینشن و وظیفے کو قبول کریں۔ سر سید کی شرافت اور نجابت کو یہ گوارا نہیں تھا، لہٰذا سر سید نے، جنہیں ورثہ افتخار میں اپنے جد و امجد سے حق اور انصاف، عدل رواداری، خدمت خلق، انسانی ہمدردی، بلند اخلاقی، شائستگی اور تہذیب جو ورثہ افتخار میں ان سے حاصل ہوئی تھی، سر سید اس سے دوچار ہو کے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی کسب معاش کو گوارا کیا۔ نائب منشی، رشتہ داری، صدر امین، منصف کے 35 سالہ اپنی خدمات کو اس ملک کو انہوں نے انجام دی، اور مغلیہ سلطنت سے اپنی رشتے کو منقطع کر کے آنے والے اس زمانے کو وہ دیکھ رہے تھے۔ سر سید کی زندگی میں دوسرا مرحلہ جب آیا، جب 1857 کا قدر نمودار ہوا۔ لائل محمڈنس آف انڈیا میں سر سید خود رقم تراز ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے نہیں چلی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ سر سید دوسری جگہ رقم تراز ہیں کہ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے میں نہیں ہوگا جس کی نسبت سے یہ نہ کہا گیا ہو کہ اس کا بیج مسلمانوں نے بویا تھا۔ نفرت کی اس آندھی، عداوت کے اس زہر کے درمیان سر سید نے ایک کرب و بلا کی کیفیت دیکھی جسے کہا جا سکتا ہے کہ نہ غور ہے، نہ کفن ہے، نہ رونے والے ہیں۔ سر سید نے خود اپنی اس کرب و بلا کا اظہار اس طرح سے کیا ہے کہ غدر میں مجھے اپنے گھر کے لوٹنے کا غم نہیں تھا، مجھے اپنے مال و اسباب کے تلف ہونے کا غم نہیں تھا، اگر کوئی غم تھا تو اپنی قوم کی بربادی کا تھا۔ لہٰذا سر سید نے منصف مراد آباد کے قیام کے دوران اسبابت بغاوت ہند لکھی، اور آئین جوامردی، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں وہ گاہی۔ اور جب انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی تو ان کے دیرینہ رفیق رائے شنکر داس نے انہیں مشورہ دیا کہ ان کتابوں کو اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ان کتابوں کو نظر آتش کر دو، لیکن سر سید نے اس مشورے کو نہیں مان کے اپنی رائے کی آزادی کے پرچم کو لہراتے ہوئے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کر کے پارلیمنٹ، برٹش پارلیمان کی ایوان بالا اور زیری میں تقسیم کرا کے انگریزوں کی جو نفرتیں اور قدورتیں تھیں
اس کو دور کر کے ایک محبت، امن، آشتی، مصلحت اور مفاہمت کا راستہ ہموار کیا۔ سر سید نے ایک ایسی تسلیس مکمل کی جس میں علم، فن اور ہنر تھا، اور اس تسلیس سے ایک مثلث جو تعمیر کی وہ شائستگی، تربیت اور تہذیب تھی۔ لہٰذا اپنے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سر سید نے یہ سوچا کہ ہمیں انگلستان کا سفر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قدرت نے وہ موقع انہیں نصیب فرمایا جب اپنے لائق فرزند سید محمود کے اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں وظیفہ مقرر ہوا، اور سید محمود کے ساتھ وہ انگلستان کے سفر کے لیے ان کے ہم رکاب ہوئے۔ سر سید کی 1 سال 5 مہینے کے انگلستان قیام کے دوران انہوں نے اقبال کے اس شعر کو اپنی گرہ سے باندھ لیا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ انہوں نے زندہ قوموں کی درخشہ روایت کو دیکھا، انہوں نے کیمبرج اور آکسفورڈ کے بلند بالا دیواروں کو دیکھا، انہوں نے اس تہذیب کی اس بنیاد کو دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی قوم کو ذلت اور نکبت سے نکالنے کا کوئی واحد ذریعہ ہے تو وہ جدید تعلیم ہے۔ اور اس مشن سے انہوں نے مدرسۃ العلوم کی داخل ڈالی، مدرسۃ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، اور اس آج یہ ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے روشن یہ قومی یکجہتی کی ایک مثال ہے۔ سر سید کے ان قانونی خدمات کا اعتراف بھی کرنا یہاں لازم ہوتا ہے۔ میں شیخ الجامعہ ڈاکٹر طارق منصور صاحب کو اپنی طرف سے تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آج سر سید ڈے کی یوم تقریبات کے موقع پر، یوم پیدائش کے موقع پر، شری تیرتھ سنگھ ٹھاکر کی بابرکت موجودگی میں سر سید کے قانونی خدمات سے پردہ چاک کرنا چاہتا ہوں۔ سر سید کے قانونی خدمات کا اندازہ ان کے 35 سالہ منصفی کی زندگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ نظام عدل، قانون کی تنفیذ، اس کا نفاذ، اس کی تفویض کے ساتھ ساتھ سر سید نے ممبر لیجسلیٹو کونسل کی حیثیت سے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، سر سید کے ماہرین اور سر سید شناش نے یوں تو بہت لکھا ہے، لیکن اس موضوع کی تشنگی کا بار بار احساس ہوتا ہے، اور اسی احساس سے اس بات کو کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ سر سید نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے لیے پہلے انہوں نے کوئی قانونی بنیاد اس کا فراہم نہ کیا ہو۔ میں خواتین و حضرات ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب فنڈ کمیٹی کو انہوں نے قائم کی، جسے خزینۃ البضائع کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے، جب تک کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 کا انگریزوں نے وضع نہیں کر دیا، سر سید نے فنڈ کمیٹی کی داخل نہیں ڈالی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید اپنی تہذیبی حیثیت، اپنے موروثی ثقافت سے بے انتہا اسے لگاؤ تھا، لہٰذا قاضی ایکٹ 1864 میں انگریزوں نے جب مسترد کر دیا تو ان کے دل میں انتہائی بے چینی پیدا ہوئی۔ لہٰذا 1878 سے 1883 کے اپنے مخصوص و قلیل مدت میں سر سید نے جو قاضی ایکٹ کی بازیابی 1880 میں کی، اس کے بعد کانٹیکٹ ایکٹ میں ذاتی ملکیت کے اندراج کرانے کی بے انتہا کوشش کی۔ سر سید مرکز، صوبے، بلدیاتی نظم و نسق میں اقلیت اور اکثریت کا تناسب اور باہمی مرکز کے تنازع کو سلجھانے کے تصفیے کے لیے انہوں نے لوکل سیلف گورنمنٹ بل بھی امپیریل لیجسلیچر میں انٹروڈیوس کیا۔ سر سید کی قوت، حمیت، مساوات، قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہم البرٹ بل کو بھی ایک مخصوص مقام دینا چاہتے ہیں، جس کے تحت انگریزوں کو، ہندوستانی ججوں کو اختیار حاصل ہوا کہ ان کی سماعت کے لائق ہو سکیں۔ تو سید نے آج بلائے عام و وبائے عام کے اس پرآشوب دور میں جب ہم کووڈ-19 پینڈیمک سے دو چار ہیں، سر سید کی ایپیڈیمک ایکٹ کے وضع کردہ اس قانون کا حوالہ بار بار دیا جا رہا ہے، لیکن ہم فراموش کر چکے ہیں کہ سر سید وہ کہتے تھے کہ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ تعاون اور چیچک جیسے بلائے عام کو حفظان صحت، حفظان عامہ اور صحت عامہ کے سلسلے میں شہریوں کے حقوق کے مابین انہوں نے ایک پل کا کام کیا۔ اس طرح ایک نابغہ روزگار ہے شخصیت سر سید کا ہیکل جسم جو ایک جہاز کے اس بادبان کی طرح تھا جو باد مخالف کے موجوں میں رواں اور دواں تھا۔ سر سید اپنی پیرانہ سالے میں داخل ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھ میں وقت کم ہے اور کام زیادہ، نہ مجھ میں یہ قوت ہے کہ سورج کو ٹھہرا کر دن کو بڑھا دوں، اور نہ یہ طاقت ہے
کہ سورج کو نکلنے سے باز رکھ کر رات کو وسعت دوں، سر سید اپنی پیرانہ سالی میں داخل ہو چکے تھے۔ یوں تو لاکھوں آئیں گے اس نجد میں اور جائیں گے، سید احمد شاہ جنوں ساما مگر آئے